حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بڑے زبردست ولی اللہ ہے، اور یہ حضرت حسن بصری کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، آپ سے علم حدیث سیکھا ہے انہوں نے۔ حضرت حبیب عجمی آئے، انہوں نے پوچھا حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب عجمی نے کہا اللہ پر توکل کیجیے اور دریا پار کر لیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ حضرت حسن بصری دریا کے کنارے ہیں اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ اچھا حضرت حسن بصری نے یہ دیکھا تو آپ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ابھی کمال کی بات سنیے گا، تو جب اب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا۔ حبیب عجمی نے علم مجھ سے سیکھا اور میرے سامنے یہ دریا پار کر کے چلے گئے، اور مجھے قیامت کا منظر یوں یاد آیا کہ قیامت کے روز پل صراط کی پشت، قیامت کے روز جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا اور اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہاں بھی ایسا ہوا کہ لوگ پل صراط سے آسانی سے گزر گئے اور میں ادھر محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کے سردار کی، خوف خدا کا عالم دیکھیں، جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، وہ فکر آخرت میں کیسے مبتلا رہتے تھے، کس طرح خوف الہی میں لرزتے تھے، عاجزی کا کیا مقام تھا۔ اگر سیدنا حسن بصری نے گزرنا ہے تو ہم نے بھی تو گزرنا ہے نا۔ ہم میں سے کون ہے جس کی آنکھیں کبھی اس خوف سے بہی ہوں کہ میں پل صراط سے گزر پاؤں گا کہ نہیں؟ کبھی سوچا پل صراط کیسا پل ہے؟ احادیث میں مضمون ملتا ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، شارپر دین نائف، سورڈ ہے، اور فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، تھنر دین ہیئر۔ اس سے کیسے، اور جو پل ہے نا یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نیچے جہنم ہے اور لوگوں کی چیخو پکار مچی ہوگی، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج اسلام آباد میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی راستہ جام ہوتا ہے، کہیں کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہی ہے تو ہم راستہ دوسرا لے لیتے ہیں، ڈی ٹور کہتے ہیں اس کو، کہ یار راستہ چینج کرو کسی اور راستے سے چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر سب کو یہی حکم ہوگا کہ اسی سے گزرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی گزرنا ہوگا۔ کس نے تیاری کی کہ پل صراط پر ہم ثابت قدم رہے؟ اور بزرگان دین کمال کے لوگ ہیں، in each and every incident، ہر طرح کے واقعات میں وہ فکر آخرت کو تلاش کر لیتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جہاں فکر آخرت سامنے نظر آتی ہے وہاں بھی نہیں تلاش کرتے، وہاں بھی نہیں سوچتے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی زمانے کے ولی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ مل کر نہاتے تھے، اگر آج بھی آپ ترکی مصر وغیرہ جائیں تو بڑے بڑے حمام بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں لوگ مل کر غسل کرتے تھے، حمام بنے ہوتے تھے، گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک بار گئے کسی غسل خانے پر، دروازے پر اس کو روک لیا گیا، کہا آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں، کہ نہیں جا سکتے، بہت آپ نے ریکویسٹ کی، اس نے نہیں جانے دی، آپ زاروں کے تار رونے لگے۔ کہتا آپ روئیے تو نہیں، پیسے نہیں میں جانے دیتا ہوں۔ کہتے اس نے نہیں رو رہا کہ تم مجھے جانے نہیں دے رہے، میں یہ سوچ رہا ہوں حمام تو وہ جگہ ہے جہاں نیک بھی جاتے ہیں گناہ گار بھی جاتے ہیں، میرے پاس کچھ رقم نہیں تھی تم نے نہیں جانے دیا، جنت میں تو جائیں گے اللہ کے پسندیدہ بندے، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک کر کہہ دیا گیا تمہاری نیکیاں قبول نہیں، تم نہیں جا سکتے، تو میرا ادھر کیا بنے گا؟ لوک ایٹ دس تھنک، ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی کہ کسی بھی بات میں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ کپڑے کے بہت زبردست دستکاری کرتے تھے، بہت اسپیشل تھے اپنے کپڑا سینے میں۔ ایک بار آپ نے کپڑا بنا، تیار کیا، ڈیزائن کیا اور اب کپڑے کے ماہر کو جا کے دیا کہ ذرا دیکھیں کپڑا میرا کیسا ہے۔ جب اس ماہر ایکسپرٹ کے ہاتھ میں وہ کپڑا آیا نا، وہ کہتا ہے آپ کی سلائی میں بھی ڈیفیکٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جناب فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے 3-4 نقص نکالے، یہ بزرگ زاروں کے دار ہونے لگے۔ کہتا حضرت روئیں تو نہیں، میں ایسے ہی اپروو کر دیتا ہوں، کہ نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے میں ڈیفیکٹ نکالے ہیں، آج میں نے اپنے طور پر ایک پرفیکٹ کپڑا بنایا، مگر جب یہ ماہر کے ہاتھ میں آیا تو ماہر نے دیکھ کر پہچان لیا کتنی غلطیاں ہیں۔ میں نے تو اپنے طور پر نمازیں پڑھی ہیں،
سجدے کیے ہیں، صدقے دیے ہیں، حج کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، اگر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں گے اور مجھے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تمہاری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں تھی اور میری عبادت میں نقص نکال کر مجھے اس عبادت کو ضائع کر دیا گیا، اس عبادت کو ختم قرار دے دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نیکیاں بے شمار ہیں مگر پھر بھی آنسو بہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گناہ یاد بھی نہیں ہے، انبار ہے گناہوں کا، مگر پھر بھی فکر آخرت نہیں ہے، پھر بھی آخرت کا خوف نہیں ہے، پھر بھی اس کی تیاری کا ہمیں ذہن نہیں ہے۔ یہ لوگ ہر معاملے میں آخرت کا پہلو تلاش کرتے، ہم قبرستان میں بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں جناب وہاں بھی لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، ارے حالانکہ تمہارے سامنے مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، تم کاندھا لے رہے ہو کسی کو، اپنے عزیز کی آنکھیں بند کر رہے ہو، کفن میں لوگ کہتے ہیں منہ چھپا دو، ایسا کرو منہ چھپا دو، ختم ہو گیا، سب نے دیدار کر لیا، اچھا جناب سلیبیں رکھ دی گئی، اپنے کہتے ہیں دیکھو وہاں ایک سوراخ بچ گیا ہے، ادھر بھی ایک پتھر اٹکا دو، کوئی روشنی، کوئی ایک چھوٹا سا سرا بھی نہیں چھوڑتے۔ کبھی اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور اچانک ہونا ہے، مگر وہاں قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ جب جنازہ ہوتا تھا نا تو اس بندے کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میت کا عزیز کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار تھا، ان سب کو اپنا جنازہ یاد آتا تھا، وہ سب یہ روتے تھے کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ کتنا بڑا درس ہے کہ آپ حضرت حبیب عجمی کے اس دریا پار کرنے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دریا پار کر گئے کہ لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے، میں اکیلا رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی پھر عاجزی کرتے ہوئے مزید پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی سے آپ نے پوچھا کہ اے حبیب عجمی تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں، میں دل کو صاف کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا میں کچھ نہ کر سکا۔ یہ بھی عاجزی کا انداز ہے، یہ بھی اللہ والوں کا انداز ہے۔ آج ہم جیسے لوگ کرتے کچھ نہیں اور باتیں بڑی بڑی، ان کی نیکیوں کے انبار ہیں مگر اپنے آپ کو عاجز گناہگار کہا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ دل صاف ہونا، اللہ اکبر، پھر راہیں کھل جاتی ہیں، پھر نور داخل ہوتا ہے، پھر عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا ایک پرابلم بھی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ یہاں دعوت اسلامی کی بڑی تعداد میں ذمہ داران موجود ہیں، ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء نظر آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک نظر آتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا امامہ، ہمارا لباس لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر ہمارے دل کا حال ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، کیونکہ اگر بندہ سیٹسفیکشن والی جگہ پر آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا بندے کا زوال ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں میرے پیچھے اسلام، کبھی اس بات پر ہمیں سیٹسفائی، مطمئن نہیں ہونا ہے۔ خوف خدا اللہ کرے کہ بزرگوں کے صدقے ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے دل کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل جو ہے نا یہ برتن کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ برتن میں اگر گندگی بھی ڈالیں اور ساتھ دودھ بھی ڈالتے رہیں تو دودھ کیا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا، ہم اس دودھ کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ دودھ میں گندگی بھی ساتھ شامل ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے دل میں پرابلم یہ ہے اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے جو نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے ہیں تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں وہ لیول آف روحانیت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سجدے کریں تو دل سجدوں میں لگ جائے، تلاوت کریں تو آنسو بہیں، ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں رکعت طاری ہو جائے۔ There is something wrong۔ ورنہ بزرگان دین تو عبادت میں اتنے انوالو ہوتے تھے اور ان کو رکعت قلب نصیب ہوتی، اللہ کا عرفان نصیب ہوتا۔ اس پرابلم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کچھ گندگیاں بھی پال رکھی ہیں اور عبادت کا دودھ بھی ہم ڈالی جا رہے ہیں، مگر وہ جو عبادت کا نور ہے نا، دودھ جس کو مثال کے طور پہ میں کہوں، وہ گندا ہو رہا ہے۔ جس دن دل صاف ہو گیا نا، غیبت، تکبر، حسد، بدگمانی، کینہ، بغض،
یہ دل کی بیماریاں جس دن دل سے نکل گئی نا، پھر دیکھو تمہیں ہر سجدہ تمہارے درجوں کو بڑھائے گا. پھر تلاوت کرو گے تو قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہے گا. پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گے تو جی چاہے گا اور نفل پڑھ لوں، اپنے رب کا اور قرب حاصل کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے مگر ساتھ کچھ گناہ بھی ہیں جو ہم نہیں چھوڑ رہے، کچھ گندی یا بری عادتیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا. رجب کا مہینہ یہ عبادت کے بیچ بونے کا مہینہ ہے. اب آؤ یہ نیت کریں کہ اپنے دل سے ان گندگیوں کو صاف کریں. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ حضور میں بس اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنا دل صاف کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی عاجزی کیسی کر رہے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا. حالانکہ آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھجوریں تقسیم کی، اور جب ان دوستوں نے کھجوریں کھا کر دیکھا تو ان کھجوروں میں جو گٹھلیاں تھیں وہ سونے کی تھی. ایک روز آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے پانی پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہے ہیں. بے شمار کرامتیں ہیں مگر پھر بھی عاجزی ہے. ہم اندر سے خالی ہیں مگر پھر بھی عاجزی نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایک حج کر لیں تو جناب حاجی بن جاتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو لوگوں کو بتاتے پھرتے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ ہماری نمازوں کا ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی سیرت سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں جب تک شرمندگی نہیں ہوگی نا، جب تک یہ خوف نہیں ہوگا کہ اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر رہا ہوں وہ تو نہیں قبول کرنی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے. اللہ اکبر. امیر اہل سنت اپنے کلاموں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے یہ سوچ ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر نیکی کر بھی لی ہے تو اپنے آپ کی گناہ ضرور یاد رکھنا، اور یہ نیکیاں ناقص ہیں، اس پر اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہنا. کیا خوبصورت التجا، کس پیارے انداز میں امیر اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں اشعار کے اندر، عمر مدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری. عمر مدیوں میں ساری گزاری، آئے پھر بھی نہیں شرم ساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اے کاش ہم واقعی نیک بن جائیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں بار بار جو یاد دلا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے، اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو عقل مند لوگ کہتے ہیں جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، وہ تم خود ہو. جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہی ہم اصلاح پا سکیں گے. قرآن کہتا ہے پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہوتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپایا. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہوگی. کوئی اور آ کے ہمیں نہیں بدلے گا، ہمیں خود یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا. کب تک اللہ کو ناراض کرتا رہوں گا؟
کی نافرمانی کرتا رہوں گا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نجات کا دار و مدار شہرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار عزت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار مال و دولت عیش و عشرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار اونچے منصب پر نہیں ہے، نجات کے لیے صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. آخرت میں نجات کے لیے اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے جنت کا حقدار ہوگا. اور مگر